میں یہ نہیں کہوں گا، بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کی غلطی ہے یا دوسری سیاسی جماعتوں کی غلطی ہے کہ جو کچھ انہوں نے ڈیسیجنس دیے وہ پارشل تھے یا امپارشل تھے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا اب خان صاحب کی بھی ضمانت ہو سکتی ہے؟ بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا نیریٹو یہ تھا کہ یس اب جوڈیشری جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور درست فیصلے دے رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے حق پہ فیور میں ایک فیصلہ آیا ہے تو اس پہ ضمانت بھی ان کی ہوئی ہے تو وہ اس کو پازیٹیو سینس میں لے رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آغا ساجد شاہ ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج کے اسپیشل ولاگ پہ ہم 3 آسپیکٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم قاضی فائز عیسیٰ، پاکستان کے سابق چیف جسٹس آف پاکستان، اس وقت جو اپنی ملازمت سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ابراڈ وزٹ کیا اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوا پوری دنیا نے دیکھا، اس حوالے سے کیا ہوا، غلط ہوا، درست ہوا، تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان صاحب، بانی پی ٹی آئی، سابق وزیر اعظم پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آنے والے دنوں میں ان کی ضمانت ہو پائے گی یا مزید کیسوں میں الجھا کر ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں لے جا کر کوئی ان کو مزید پنشمنٹ دی جا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آئینی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے، جو آئینی عدالت کی ابھی ریسنٹ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اور آئینی عدالت کے حوالے سے قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس کے ڈرا بیکس کیا ہو سکتے ہیں، اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہتا، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اپنی ریسرچ کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم واپس آتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مکمل طور پر جو جوڈیشری ہے وہ نظر آنے میں پولیٹیسائز ہو چکی ہے، یعنی لوگ اس کو اب اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والی جوڈیشری ہے یا جو ہیڈ آف دا جوڈیشل سسٹم ہے وہ کس پارٹی کا ہے، یعنی اگر وہ کسی ایک پارٹی سے بلانگ کرتا ہے تو اس کے جو فائدے ہیں وہ اس طرف جائیں گے اور دوسرے اس طرف، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ان کی ترجیحات ہیں کہ ہم کس کو اپنے چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس کے بینیفٹ میں جا رہا ہے، اور اس کی کچھ ہم نے دیکھے بھی ہیں، جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھے بھی ہیں، کچھ اس کے آفٹر شاکس نظر بھی آئے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو بھی فریش امینڈمنٹ ہوئی ہے تو کیا یہ بھی پولیٹیکل گیم ہے؟ جس طرح سے ایک سیاسی جماعت کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ پولیٹیکل گیم ہے اور آنے والے ٹائم میں سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جبکہ دوسری جانب یہی فائدہ ان کو بھی ہو سکتا ہے، اور جب ان کی سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی تو اس وقت کیا یہ اس کو فیور کرتے؟ تو ایک تو یہ تو خیر کافی اس حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن میں جو اسپیسیفک ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ جو فیصلے قاضی صاحب کے دور میں آئے، آل دو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی ڈیسیجن عدالت کی جانب سے آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اپوننٹ پارٹی کو اعتراض ضرور ہوتا ہے، جس کے لیے اپیل کا فورم ہوتا ہے یا ریویو کا فورم جو سپریم کورٹ میں موجود ہوتا ہے، بٹ کسی ایک کے خلاف تو ڈیفینیٹلی ڈیسیجن آنا ہی ہے، لیکن جس کے بھی خلاف ڈیسیجن آتا ہے تو اس کو پلڑا جھکتا ہوا دوسری جانب دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جو ہماری مینٹالٹی، ہماری سوچ بنا دی گئی ہے، یہ ایک خطرناک ویژن ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت جوڈیشری کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ پارشل ڈیسیجنز آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت، یعنی نام لیتا ہوں پی ٹی آئی کا، کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کا ورژن ہے کہ یہ مخالف سیاسی جماعت یعنی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو فیور دیتے تھے یا ان کا پلڑا بھاری تھا۔ اگر اس اینگل سے اس بات کو سمجھا جائے تو جو اگر اور واقعی جینون اگر ایسا تھا تو جو کچھ بھی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر یا ابراڈ جانے کے بعد ان کا سلوک ہوا تو وہ اس سلوک کے مستحق تھے، ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ اس کے حقدار تھے۔ لیکن سمجھنا ہم نے یہاں پہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے ڈیسیجنس دیے وہ پارشل تھے یا امپارشل تھے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جس کی فیور میں آئے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں میرٹ پہ تھے، اور جس کی فیور میں نہیں آئے تو وہ اس کو کہتے ہیں پارشل۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم سپریم کورٹ کو اس وقت بحیثیت قوم ہم سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آل دو کہ ادارہ ایگزسٹ کر رہا ہے تو ہمیں ایک چیز یہاں پر بڑی چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو کم از کم ہمیں بگاڑ پیدا کر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ میسج ہرگز نہیں دینا چاہیے کہ ہم لوگ بگڑی ہوئی قوم ہیں یا ہم لوگ ایسے غیر ذمہ دار لوگ ہیں کہ اپنے ہیرو یا اپنے جو ہمارے مہربان ہیں یا جو ہمارے لیڈران ہیں ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔
آئدر وہ پاکستان میں ہوں یا وہ ابراڈ ہوں. تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب لنڈن میں تھے تو یا ایئرپورٹ پر تھے، خاقان عباسی صاحب کو ہم نے دیکھا اور باقی اس طرح دیگر لیڈران کو بھی دیکھا، تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارا مذاق اڑاتی ہے. ہم اپنی دل کی بھڑاس تو چاہے ابراڈ پہ جا کے یا یہاں پر نکال تو لیتے ہیں، بٹ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. تو ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اس کو پازیٹیو سینس پہ دیکھنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا، بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کی غلطی ہے یا دوسری سیاسی جماعتوں کی غلطی ہے، بٹ ڈیفینیٹلی کسی ایک کے خلاف فیصلہ آنا ہی تھا. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا غصہ اس طریقے سے نکالیں اور دنیا کو ایک غلط میسج دیں. یہ میرا اس حوالے سے ایک پیغام ہے یوتھ کو بھی اور پبلک کو بھی کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے. کیا اب خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، ان کی گزشتہ ہفتے ضمانت ہو چکی ہے، تو کیا اب برف پگھل رہی ہے؟ کیا اب خان صاحب کی بھی ضمانت ہو سکتی ہے؟ تو اب تک کا جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں اس میں تو جواب نظر آتا ہے کہ نہیں، ابھی فی الحال ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت ہو گئی تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا نیریٹو یہ تھا کہ یس، اب جوڈیشری جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور درست فیصلے دے رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے حق پہ فیور میں ایک فیصلہ آیا ہے تو اس پہ ضمانت بھی ان کی ہوئی ہے تو وہ اس کو پازیٹیو سینس میں لے رہی ہیں. لیکن اب اس وقت تک جو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت خان صاحب کا جو باقی کرپشن کے حوالے سے، توشہ خانہ کے حوالے سے یا باقی جو کیسز ہیں وہ تو ایڈیشنل ان کی ورتھ ہے ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو برڈنائز کیا جا رہا ہے ایبٹمنٹ کی بنیاد پر وہ خان صاحب کو 9 مئی والے واقعے کے اوپر کیا جائے. اور 9 مئی کے واقعے کے جو مدعیان ہیں وہ بہت سخت ہیں اپنے موقف کے حوالے سے. وہ مسلسل اس بات پر قائم ہے کہ اب اگر ان کو موقع دے دیا گیا، کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر ہم نے چانس دے دیا، معافی مل گئی، تو یہ چیز ریپیٹ ہو سکتی ہے جو ملک کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خدشہ اور خطرہ ہے. تو اب یہ دیکھ رہے یہ جو نیریٹو بار بار ہفتے 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد اداروں کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اسٹیٹمنٹ بھی دی جاتی ہے اور وارن کیا جاتا ہے کہ سختی سے نمٹا جائے گا، ان کو بالکل کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا. تو یہ بیانیہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی برف نہیں پگھلی اور انڈر گراؤنڈ کو ڈیل کے کوئی چانسز یا ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس وقت تک خان صاحب آ رہیں گے. جس کی مزید ہم اگر ایویڈنس دیکھتے ہیں، جو سرکمسٹانشل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی اپنی سپورٹران کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی سپورٹرز تھے وہ خود خان صاحب کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے، کچھ اور لوگوں کی انٹرونشن کی وجہ سے وہ اپنے ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. جس کے بعد اب اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کے ساتھ ایز سچ چند جو یوتھ ونگ کے لوگ ہیں یا ان کے عوام کے جو ان کے محبان ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایز سچ لیڈرز میں یا کوئی دیگر ان کے ساتھ اس طریقے سے سنسیئر نہیں ہے یا ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر روز ایون دن کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وکلا کی آپس میں بھی کئی بار جنگ ہو چکی ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ جو ہیں ان کی بھی آپس میں اسی بات پہ اختلافات ہوئے. ہم نے شیر افضل مروت صاحب کو اختلافات ہوئے، لطیف کھوسہ صاحب اس ٹائم بالکل غائب ہے، خاموش ہے، بابر اعوان صاحب غائب ہیں، تو نعیم بخاری صاحب پہلے ہی سائڈ لائن ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کے کہ ان کے آپس کے بھی اختلافات ہیں جو کہ نیگیٹو صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو ایسی صورت میں کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. اور ایک اور چیز، اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے بار کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں، چاہے وہ ابٹمنٹ میں ہے، چاہے وہ فزیکلی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کوئی نقصان کیا یا ایسی کوئی حرکت کی ہے، تو ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں چلے گا. تو اب اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی، کیا ملٹری کورٹس زیادہ پاورفل ہیں یا ملٹری کورٹس زیادہ انصاف کر رہی ہیں، جو ڈی گریڈ کرنے کے مترادف ہے دوسری جوڈیشل سسٹم کو، کہ اس کے ہوتے ہوئے ملٹری کورٹس کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیا ان پر اعتماد نہیں ہے؟ یا جس طرح میں نے پروگرام ویلاگ کے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ لوگوں کو اس طرح سے اعتبار نہیں رہا، تو کیا یہ ملٹری کورٹس کسی بھی طریقے سے اس جوڈیشل سسٹم کا متبادل ہو سکتی ہیں، یا خود ملٹری چونکہ اپنے ان کیسز کے اندر مدعی ہے اور اس کو اس جوڈیشل سسٹم پر اعتبار نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس ٹرائل کو ملٹری کورٹس میں لے کے آ رہی ہیں؟ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ ان ساری چیزوں پہ ابھی تک سوالیہ نشان موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس دوسرے اینگل سے سوچا جائے کہ 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ اگر ملٹری کورٹس بن بھی گئی ہیں، اگر سمجھنا یہ ہے کہ کیا 9 مئی کے واقعے میں جو کچھ ہوا کیا وہ درست تھا یا غلط تھا؟ اگر تو وہ درست تھا تو پھر تو بات ختم ہو گئی. لیکن تمام پی ٹی آئی
کہ جو سربراہان ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں، اون کرتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ کسی بھی طرح سے درست نہیں تھا، اور اس میں جو لوگ بھی انوالو تھے وہ پی ٹی آئی کے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایسی صورتحال ہے تو پھر اگر 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ ملٹری کورٹس کا قیام درست ہے، جو خود پہلے بھی دہشت گردی کے حوالے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے دور میں 3 سال کے لیے قیام عمل میں لایا گیا اور بے تحاشا لوگوں کو اے ٹی سی کورٹس کے ذریعے اور پھر ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں ہوئیں، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ درست ہیں، تو اگر ایسے تمام ممبران جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں، اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کو اگر ملٹری کورٹس کے ذریعے ٹرائل کر بھی لیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ملٹری کورٹس کے ذریعے ٹرائل کرنے میں ان کو کیا فکر ہے کہ کیا ملٹری کورٹس اب پارشل ڈیسیجنز دیں گے، وداؤٹ اینی ایویڈنس ڈیسیجن آئیں گے؟ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ایشو کیا ہے، پرابلم کیا ہے، خوف کیا ہے۔ تو خوف اس وقت یہی ہے، چونکہ مدعی اس وقت ایک ادارہ ہے اور ادارے کی سالمیت کو خطرہ ہے تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ تو اس حوالے سے میری بھی ذاتی رائے یہی ہے کہ چاہے دیکھیں، جب ایک گروہ سپریم کورٹ یا جوڈیشل سسٹم کو درست کہہ رہا ہے، دوسرا گروہ ملٹری کورٹس کو درست کہہ رہا ہے، تو ٹرائل وہاں پر ہوگا تو ان کو پسند نہیں آئے گا، یہاں پر ہوگا تو ان کو پسند نہیں آئے گا۔ تو دونوں صورتوں میں ٹرائل کہیں پر بھی ہو، لیکن ذمہ داروں کو سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسی کوئی جرت نہ کر سکے چند لوگوں کا جتھا آئے اور وہ پاکستان کے ملکی سالمیت پر حملہ کر دے۔ آخری ہم بات کریں گے آئینی عدالت جو قائم ہوئی ہے، جس کے سربراہ ابھی سابق چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ منصور علی شاہ صاحب کو لگایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا فیصلے جو آئینی عدالتوں کے ہیں، دیکھیں آئینی عدالتوں کا قیام ضروری کیوں تھا، اس وقت اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے اس حوالے سے، کہ ایک 2013 سے پہلے کی بات کریں اگر ہم، تو صرف ایک پنجاب لاہور ہائی کورٹ تھی جس کے ڈفرینٹ پنجاب کے اندر بینچز موجود تھے، جس میں راول پنڈی کا بھی ایک بینچ تھا۔ تو وہ اسلام آباد کے تمام کیسز، خود اسلام آباد ٹیریٹری کے، اور جتنے بھی سیاسی مقدمات تھے، مسٹریس اپلیکیشنز وغیرہ، وہ ساری کی ساری لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں ہی آتی تھی، جس کی وجہ سے کام کا رش ہو گیا تھا، برڈن بڑھ گیا تھا، جس کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ اور جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ عمل میں آئی تو ڈیفینیٹلی پنجاب کی جو کورٹس ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں، بینچز ہیں، اس میں برڈن ڈیوائڈ ہوا، اور کام جو ایک عام شخص کے کیسز تھے جو 2 3 4 سال ان کا نمبر نہیں آتا تھا، تو وہ ان کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو گئی۔ سملرلی اگر پولیٹیکل کیسز کو سپریم کورٹ سے اٹھا لیا جائے اور اس کو آئینی عدالت میں لے جایا جائے، جو اس میں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت تھی، تو میرا خیال ہے اس سے برڈن ڈیوائڈ ہو سکتا ہے اور چیزیں بہتر سے بہترین کی طرف جا سکتی ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے ہمیں زیادہ سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آج فیل ہوتا ہے کہ یہ آئینی عدالتیں ان کے لیے نقصان دیں تو کل ان کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہیں، تو ہمیں ذاتیات پر نہیں سمجھنا کہ اس وقت ہماری پارٹی یا ہماری سوچ یا ہمارے نظریے کو نقصان کہاں ہو رہا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ چیزیں اسٹیبل کہاں پر ہو رہی ہیں، لانگ ٹرم سوچنا ہے۔ تو اگر اسٹیبلٹی کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو ذاتیات سے بالا تر ہو کے ہمیں سوچنی چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کے ولاگ کا وقت ختم ہوا، پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔